السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں ایک تو بھارتی صدر کے حوالے سے ایک بڑی ہی مزے کا خیز خبر، ان کی جو فضائیہ ہے وہ لٹرلی ایک مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ مطلب میں ابھی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، لیکن کچھ دیگر خبریں پہلے میں ذرا شامل کر لوں، اس کے بعد میں اس خبر کے اوپر بھی آتا ہوں۔ بہرحال پاکستان کا جناب ایک اعلیٰ سطح کا تکنیکی وفد جو ہے وہ کابل پہنچ گیا ہے، اور افغانستان میں پاکستانی ویزا نظام میں بہتری کے حوالے سے جو ہے یہ وفد مشاورت کرے گا۔ اور پاکستان کا یہ اعلیٰ وفد جو ہے وہ جو کابل پہنچا ہے، اس میں وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور ٹیکنیکل ٹیم اس کے اندر شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ پاکستانی وفد کا پہلا وزٹ ہے جو افغانستان کا ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں بیسیکلی پاکستانی سفارت خانے کے اندر جو افغان نیشنلز کو جو ویزاز دیے جاتے ہیں اس میں بہتری کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا یہ وقت وہاں پہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے خبر شیئر کریں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی باجوڑ کے علاقے میں خارجیوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں فورسز نے شاہی تنگی جنگل میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کی مکمل طور پر جو ہے وہ صفائی کی ہے وہاں پہ، اور اچھا خاصا جو ہے وہاں پہ آپریشن ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شاہی تنگی کے جنگلات میں موجود ایک غار پر گھات لگا کر سیکیورٹی فورسز نے بھرپور کارروائی کی، جہاں دہشت گردوں اور فورسز کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور کئی زخمی ہو کے اس جنگل سے فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے علاقے میں موجود سرنگوں اور قریبی مقامات کو بھی وہاں سے کلیئر کر دیا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کے علاقے دلبندین میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی تشکیل کا جو ہے وہ قلعہ کیا ہے۔ اس صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے اور امن و امان کی قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں، اور 6 دہشت گرد جو ہیں وہ اس میں ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ دہشت گرد پہاڑ غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، جن پر فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے موزوں وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، آپریشنز کے لیے بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں اس کے بعد جو ہے ان کو ٹریک اینڈ ٹریس کیا جاتا ہے دہشت گردوں کو، اور اسی سلسلے میں جو ہے یہ آپریشن بھی وہاں پر ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جناب، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے ان کے لیے، یہ آئے دن ان کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کریٹ کرتی رہتی ہے۔ تو اب ایک اور معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہوا کیا، میں سٹوری ذرا شروع سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بیسیکلی مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ یہ فلائر یا ٹویٹ جو ہے وہ ایکس کے اوپر ڈالی گئی ان کے سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے۔ اس میں لکھا گیا جی، امپیریل کالج لندن ٹو اسٹیبلش کیمپس ایٹ نواز شریف آئی ٹی سٹی ود اے 300 بیڈ ہاسپٹل، اور مریم نواز کی تصویر جو ہے وہ اس میں لگائی گئی کہ جناب نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے وہ اس کے اندر 300 بستروں کا ایک ہسپتال جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، پلس کالج امپیریل کالج، وہ بھی امپیریل کالج جو ہے از ون آف دا موسٹ ریکگنائز کالجز ان دا ورلڈ، اور اس کا نام جو ہے وہ لگا دیا۔ اب ظاہری بات ہے، خبر تو بہت بڑی تھی کہ جناب واقعی اگر اتنا بڑا کمال ہو رہا ہے کہ امپیریل کالج کا کیمپس جو ہے وہ یہاں پہ بننے جا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کے بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی فارن یونیورسٹیز جو ہیں وہ دبئی اور ابو دھابی کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے کیمپسز کھولے ہوئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو خبر بہت بڑی تھی آبویسلی، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ جناب امپیریل کالج کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس کی ایک کلیریفیکیشن جاری کی گئی، اور وہ کلیریفیکیشن آپ کے سامنے ہے۔ کریکشن ٹو رپورٹس دیٹ امپیریل پلانس ٹو اوپن این اوورسیز کیمپس۔ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، میرے خیال میں پاکستان کو یا مسلم لیگ نون کو یا مریم نواز صاحبہ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے صرف انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ جی اوورسیز کا جو ہے وہ ہم کسی قسم کا کیمپس نہیں کھول رہے۔ انہوں نے کہا رپورٹس دیٹ امپیریل کالج لنڈن پلانس ٹو اوپن اے کیمپس اوورسیز آر انکریکٹ۔ There have been erroneous reports in the media and online that Imperial is opening a campus at Nawaz Sharif IT City in Lahore, Pakistan۔ اچھا، انہوں نے نواز شریف IT City کا نام پھر بھی لکھ دیا۔ Imperial has no such plans with all the universities campuses based in the UK. Information about the Imperial's global activity can be found on the university's International Relations Office web pages۔ تو یہ جناب ان کی جانب سے ایک کلیریفیکیشن بھی آ گئی کہ جناب ہمارا ایسا کوئی کسی قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ دس بیکمز ویری ویری امبیرسنگ فار مسلم لیگ نواز، فرام مریم نواز اور نواز شریف آئی ٹی سٹی کہ جناب آپ اس قسم کے کلیمز کیوں کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ کلیم آتا ہے
اور وہ ایک اور حکومتی اکاؤنٹ ہے جو کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب ان کی جانب سے ایک آفیشیل کلیریفیکیشن کی جو ہے وہ ٹویٹ آتی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں دا اپ کمنگ ہیلتھ کیئر یونیورسٹی اینڈ ایفیلیٹڈ میڈیکل کالج ایٹ CBD NSIT یعنی نواز شریف IT سٹی از اے کولیبریٹو انیشیٹو بٹوین نووا کیئر اینڈ امپیریل کالج ہیلتھ کیئر NHS ٹرسٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ NHS انسٹیٹیوشن. اچھا یہ بیسکلی ایک اور ادارہ ہے UK کے اندر جس کے اندر نووا کیئر ایک اور مطلب ان کی کمپنی ہے، اور امپیریل کالج ہیلتھ کیئر NHS ٹرسٹ ان کا ٹرسٹ ہے بیسکلی جو اس کمپنی کو رن کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کولیبریشن کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسکلی اس کے ساتھ انہوں نے خود بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ کولیبریشن کی ہے اور وہ یہاں پہ اس یونیورسٹی کو بنائے گا. دا پروجیکٹ ریمینس فرملی آن ٹریک انڈر دا نووا کیئر ICHT پارٹنرشپ ایڈوانسنگ آر مشن ٹو اسٹیبلش اے ورلڈ کلاس ہب فار ہیلتھ کیئر ایجوکیشن ریسرچ اینڈ انوویشن ایٹ CBD NSIT لاہور انڈر دا ڈائریکٹ سپرویژن آف امپیریل کالج ہیلتھ کیئر NHS ٹرسٹ. تو یہ بیسکلی وہ ٹرسٹ کے اندر جو ہے، لیکن آپ نے وہ کیا اب مجھے نہیں پتا وہاں پہ کوئی لونڈا لپاڑا ہوگا ان کا نون لیگ والا جس نے کہا جناب انہوں سیدھا کی کرنا ہے نا، ادھر ادھر جان دی، سیدھا یہی کہ جناب امپیریل کالج کا جناب کیمپس کھل رہا ہے، بس کہانی ختم. تو بھائی مت کیا کریں. میں اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کوئی جج کے بندے، کوئی عقل والے بندے، کوئی تمیز والے بندے جن کو پتہ ہو کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، دس از اے ڈفرینس. یہ جو اکثر اوقات لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لونڈا لپاڑا کسی پارٹی کے کارکن کو کہتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں کہتا. یہ جو ڈیجیٹل فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں نا جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ تمام جماعتوں میں ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید میں PTI کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ جناب PTI کے لونڈے لپاڑے، PTI کے لونڈے لپاڑے نہیں، نون لیگ کے بھی لونڈے لپاڑے ہیں، اور وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جناب مطلب فیکٹ کو جو ہے ٹوٹلی ٹوسٹ کر دینا کہ جی امپیریل کالج کا جناب یہاں پہ کیمپس امپیریل کالج کا کیمپس جو ہے نا ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ٹویٹ نون لیگ کے وہ جو تھریڈ ہے جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. ان کو ابھی بھی شرم نہیں آتی کہ کم از کم اس کو ڈیلیٹ کر لیں. امپیریل کالج نے اگر خود اس کو ڈینائی کر دیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اور وہ بیٹھا ہوگا کوئی لونڈا نہ جس نے کوئی سوچا ہوگا نہ سمجھا ہوگا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے پروموشن ہو رہی ہے، چیپ دو اس کو، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آبویسلی میں بار بار جس طرح بات کہتا ہوں نا کہ ایک ہوتا ہے ایکسپوجر، ہر سیاستدان کو سیاسی جماعت کو ایکسپوجر چاہیے ہوتا ہے، سب کو چاہیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اوور ایکسپوجر اور ایک ہوتا ہے فالس ایکسپوجر. یہ ہے فالس ایکسپوجر. مطلب اس کے اوپر ایکچولی یہ بڑا پیکا کرتے ہیں نا جناب پنجاب گورنمنٹ والے کہ جناب اینو پیکا لا دیں گے، انو پیکا لا دیں گے، اینو چک لو. ادھر کیا ہے؟ یہ فالس انفارمیشن نہیں ہے کیا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ بالکل اسی طرح یہ عام طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر نا کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر جو ہے وہ یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جب وہ پلاٹ بیچ رہے ہوتے ہیں نا، فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ایویں بڑھا چڑھا کے اس کے اندر چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ امیوزمنٹ پارک بنے گا، یہاں پہ ہسپتال بنے گا، یہاں پہ فلاح کالج بنے گا، میک ڈونلڈ کھل جائے گا، KFC کھل جائے گا. اس طرح کی چیزیں وہ جان بوجھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جناب وہ پلاٹ تو دور کی بات، وہ اندر سڑکیں بھی نہیں بنی ابھی تک. تو یہ وہ والی حرکت کی ہے انہوں نے وچ از کوائٹ امبیرسنگ فار دیم. خیر اس کے علاوہ اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ اچھی خاصی ان کی مطلب کلاس لے رہے ہیں اس حرکت کے اوپر، نون لیگ نے جو حرکت کی ہے. اس کے علاوہ ایک وہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا مسئلہ ایک پھنسا ہوا تھا کہ جناب وہ جو گاڑیاں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا حکومت نے واپس کر دیں بلٹ پروف گاڑیاں. انہوں نے کہا جی یہ سب سٹینڈرڈ ہیں، پرانی ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے واپس کر دیں. انہوں نے واپس کر دیں، وہ انٹیریئر منسٹری کو انہوں نے واپس کر دیں. سرفراز بگٹی صاحب جو CM ہیں بلوچستان کے، آج انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے. وزیر داخلہ سے درخواست ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر رہی ہے تو انہیں حکومت بلوچستان کو منتقل کر دیا جائے تاکہ دہشت گردی کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے. محسن نقوی صاحب نے جوابی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا CM صاحب ڈن، دیز بلٹ پروف وہیکلز ول بی سینٹ ٹو immediately to enhance counter terrorism efforts. Thank you for raising this. اب مجھے مطلب عجیب لگ رہا ہے یہ بات کہ وہ گاڑیاں خیبر پختونخوا کے پولیس آفیسرز کے لیے تھیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے تھیں. آپ نے کہا جناب یہ سب سٹینڈرڈ ہیں، ہم واپس کرتے ہیں. بلوچستان اس کو پک کر رہا ہے. بلوچستان کہہ رہے جی ہمیں دینے کوئی مسئلہ نہیں. میرے 3-4 چیز اس کے اندر نا میرے پوائنٹس ہیں. میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس وقت پشاور اور اسلام آباد کے درمیان ایک فرکشن چل رہی ہے. اس میں تو مطلب پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے اس بارے میں. لیکن یہ چیز کر دینا کہ جناب یہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہیں، ہم نے نہیں، آپ نے کس طرح ڈیسائیڈ کیا؟ یہ میں 1-2 ٹاک شوز دیکھ رہا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جو ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں جناب یہ پرانے ماڈل کی گاڑیاں ہیں. یار بھائی پرانے ماڈل اور نئے ماڈل میں سے برائے مہربانی نکلا ہے. اصل بات اس کا کام کیا ہے؟ اصل بات ہے اس کا کام ہے جان کی حفاظت کرنا، پروٹیکشن کرنا. خدا نخواستہ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اس دوران
آپ نے تو کر دی گاڑیاں واپس. اب اگر اس دوران وہ پولیس آفیسرز جن کے پاس یہ گاڑیاں جانی تھیں, جن کو اعلیٰ افسران جن کو یہ سیکیورٹی مہیا ہونی تھی, ان کے ساتھ خدا نخواستہ اگر کوئی بات ہو گئی, کیا جواب دیں گے ان کی فیملیز کو جا کے آپ؟ ان کے بچوں کو جا کے کیا جواب دیں گے آپ کہ جناب آپ کی یہ دونوں سائڈز کی جو انا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے آپس میں, جو آپ لوگ بھیڑ رہے ہیں, یہ بیسکلی اس کی وجہ سے یہ جانیں چلی گئی. میں دوبارہ یہی بات کہہ رہا ہوں. اور آپ نے مطلب یہ کہہ کے, ظاہری بات ہے اب تک تو میڈیا کے اندر یہ باتیں بھی آ چکی ہیں کہ یہ ملنی کس کس کو تھی, تو دہشت گردوں کو تو آپ نے خود بھی بتا دیا کہ جناب اے بندہ جڑا یہ کول گڈی ہے نا, یہ بلٹ پروف نہیں ہے. آپ نے یہ حرکت بھی کر دی ہے. بیسکلی اس پورے سیناریو کے اندر یہ جو بھی اسکینڈل آیا ہے, یہ جو بھی ایشو پھڈا چل رہا ہے, اس کے اندر آپ نے دہشت گردوں کو بھی یہ بتا دیا کہ ان افسران کو جو گاڑیاں ہیں نا, ان کی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں. ظاہری بات ہے بلٹ پروف گاڑی جو ہوتی ہے کوئی اس کے اوپر باہر سے نہیں لکھا ہوتا, باہر کوئی سائن نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بلٹ پروف گاڑی ہے. وہ تو جس نے خریدی ہوتی ہے, یا ایکچولی جو مجھے پتہ لگا ہے جب آپ اس کا ٹھک کر کے صرف دروازہ ہی بند کرتے ہیں نا, تو آپ کو اسی سے پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ بڑی بھاری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بلٹ پروف گاڑی عام گاڑی سے ویٹ کے لحاظ سے بڑی بھاری ہوتی ہے, پیٹرول بھی زیادہ کھاتی ہے, موو بھی سلو کرتی ہے کمپیریٹیولی کیونکہ وہ بھاری ہے. اور اس کے اندر بھی گریڈنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے بلٹ پروف گاڑی, پھر ایک ہوتی ہے بم پروف گاڑی, اور پھر بم کے اندر بھی اس کی گریڈنگ ہوتی ہے کہ یہ کتنا بڑا بم جو ہے وہ اس کو مطلب سنبھال سکتی ہے یا آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے. سو مطلب کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے شیشے صرف بلٹ پروف ہوتے ہیں, باڈی ایکچولی ان کی نہیں ہوتی. باڈی کے اندر سے بلٹ, میں تمہیں دسنا پہ جس طرح پتہ نہیں میں پوری ہی ایکسپلینیشن دینا شروع ہو گیا, لیکن تھوڑا سا اس پہ میں نے ریسرچ کیا تھا تو مجھے پتہ لگا تھا کہ چند گاڑیوں کے شیشے بلٹ پروف ہوتے ہیں, چند گاڑیاں پوری کی پوری باڈی بھی ان کی بلٹ پروف ہوتی ہے, اور اس کے بعد کوئی زیادہ ہائی کیلیبر اگر کوئی بلٹ ہوتی ہے تو وہ باڈی کے اندر سے بھی چلی جاتی ہے. سو اس طرح گریڈنگ ہوتی ہے. میرا دوبارہ صرف پوائنٹ یہ ہے کہ میرا خیال میں یہ آپ لوگوں کی یہ جو آپس کی لڑائی ہے نا, اس میں ہمارے اگر جوانوں کا, ہمارے ان آفیسرز کا اگر کوئی نقصان ہوا تو آپ دونوں ذمہ دار ہوں گے. اس بات یہ بات ذہن میں رکھیے گا, آپ دونوں ذمہ دار ہوں گے. پشاور بھی ذمہ دار ہوگا, اسلام آباد بھی ذمہ دار ہوگا, اور جواب آپ لوگوں نے جا کے ان کے بچوں کو دینا ہے. اینڈ میں یہی ہوگا, خدا نخواستہ میں نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اس قسم کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, پھر جا کے چکر لگا کے جو نا بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے آ جاتے ہیں کہ ہاں جی بڑا افسوس ہوا بس. لیکن جو جانے والا ہوتا ہے وہ تو چلا گیا, وہ جان تو واپس نہیں آ سکتی. مجھے افسوس ہو رہا ہے, میں یہ جو بھی میں پورا سیناریو جو دیکھ رہا ہوں مجھے اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے, یہ جس طرح بھی یہ معاملہ ہینڈل کیا جا رہا ہے. خیر, اب وہ بلوچستان میں بھی ظاہری بات ہے ہمارے ہی بھائی ہیں, ہمارے ہی آفیسرز ہیں, پاکستانی آفیسرز ہیں, ان کے لیے پروٹیکشن کے لیے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو بے شک ہو جائے. لیکن میری نظر میں کے پی کے ان آفیسرز کو بھی جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں ان کے پاس ہونی چاہیے. اب یا تو کے پی کی گورنمنٹ اس کا خود انتظام کرے, یا اسلام آباد جو ہے وہ ان کے جو بھی اس کے اوپر اعتراضات ہیں اسے دور کر کے ان کو نئی گاڑیاں پرووائڈ کرے. اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جناب ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, جہاں پہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بھارتی فضائیہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ منہ کی کھاتی ہے. وہیں پہ پہلے میں ذرا پاکستان کے حوالے سے خوشخبری جو ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں کے مشترکہ بحری آپریشن کمبائنڈ میری ٹائم فورس نے بتایا ہے کہ پاکستانی بحریہ کے ایک جہاز نے بحر عرب میں بادبانی کشتیوں سے تقریباً $1 ارب مالیت کی منشیات پکڑی ہیں. جناب یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کمبائنڈ میری ٹائم فورس ایک بحری شراکت دار بیسکلی ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے, اور منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ پاکستانی بحریہ کے جہاز نے گزشتہ ہفتے 48 گھنٹوں کے اندر 2 مختلف کشتیوں کو روکا. اور سی ایم ایف کی ویب سائٹ پر موجود تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی نیوی کے جہاز پی این ایس یمامہ 274 نے, جو سعودی قیادت میں کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی براہ راست زیر نگرانی کام کر رہے ہیں, نے 28 ستمبر کو بھی بحر عرب میں ایک بحری جہاز سے $120 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کی غیر قانونی منشیات ضبط کی تھیں. پی این ایس یمامہ نے معمول کے گشت کے دوران 155 کلوگرام میتھ اور 65 کلوگرام کوکین قبضے میں لی. اس آپریشن کو انجام دینے والی سی ایم ایف ٹاسک فورس کے کمبائنڈ رائل سعودی نیویل آفیسر کوموڈور فہد الجوید نے کہا کہ یہ سی ایم ایف کے لیے منشیات کی سب سے بڑی کامیاب ضبطگی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں سی ایم ایف کو مبارکباد دی. کمبائنڈ میری ٹائم فورس ایک کثیر القومی بحری شراکت داری ہے جو تقریباً 32 لاکھ مربع میل بین الاقوامی انٹرنیشنل واٹرز میں سلامتی, استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیتی ہے. اس کا صدر دفتر بحرین میں اور اس کی کمان یو ایس نیوی کے وائس ایڈمرل کے پاس ہے. یہ 47 رکن ممالک کا رضامندانہ اتحاد ہے جس کی توجہ اہم شپنگ لین کی حفاظت کرتے ہوئے دہشت گردی, بحری قزاقی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے پر مرکوز ہے. تو یہ پاکستانی جہاز ہے, پاکستانی نیوی کا جہاز ہے جس نے یہ کامیاب آپریشن کیا ہے, اور اتنی بڑی مالیت کی جو منشیات ہیں, تقریباً $1 ارب کی منشیات جو ہیں
وہ اسمگل ہونے سے روکی ہیں. تو یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستانی نیوی نے جو ہے وہ یہ کامیابی سمیٹی ہے. جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی زبردست جو ہے وہ خبر آئی ہے, وہیں پہ انڈیا کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھارتی صدر ہیں دروپدی مرمو, ان کو بیسکلی وہ ایک ہیلی کاپٹر میں سفر کرنی تھی, اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے کیرلا میں وہاں پہ وہ ایک مندر ہے جس کا نام ہے سبڑے مالا مندر, تو اس کے دورے کے اوپر وہ وہاں پہ گئیں. ٹھیک ہے, کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے, غور سے سنیے گا. اس کے دورے کے اوپر وہ وہاں پہ گئیں, وہاں جا کے اب ان کے لیے اس ہیلی کاپٹر کا جو ہیلی پیڈ ہے وہ راتوں رات بنایا گیا کہ جناب ہیلی کاپٹر نے لینڈ کرنا ہے, تو وہاں پہ وہ ہیلی پیڈ بنایا گیا. وہ ہیلی کاپٹر جیسے ہی آ کے اس ہیلی پیڈ کے اوپر لینڈ کیا تو وہ ہیلی پیڈ ابھی کچا تھا. ظاہری بات ہے وہ راتوں رات جب آپ بنائیں گے تو اتنی جلدی تو کنسٹرکشن اس کو سوکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جیسی ہیلی کاپٹر اس کے اوپر آیا تو وہ نیچے ہی بیٹھ گیا, اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایکچولی دھس گیا اس ہیلی پیڈ کے اندر. بھارتی صدر کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اندر ہی دھس گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ اڑ نہیں سکتا تھا, تو جو بھارتی صدر ہیں ان کو پھر گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ روانہ کیا گیا, اور اس کے بعد یہ تصویریں اور فوٹیجز بھی جو ہے وہ سامنے آئیں کہ ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ دھکا لگایا جا رہا ہے. تو ان لوگوں کے میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوں نا کہ ان کے ٹین کے ڈبے ہیں, یہ دیر اے ویری ان پروفیشنل فورس, ان کے پاس کسی قسم کے پراپر انتظامات نہیں ہیں, لیکن باتیں آپ ان کی سنیں, باتوں کے یہ چیتے ہیں. باتیں ظاہری باتیں ان کے بالی ووڈ کے جو ڈائلاگ لکھنے والے وہ رائٹرز ہیں نا, وہ مجھے لگتا ہے وہاں سے یہ لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. باتیں کروا لو ان سے. وہ مجھے یاد ہے, میں ایک کلپ پتہ نہیں آپ نے بھی کبھی دیکھا ہے کہ نہیں, وہ ایک ڈیرنگ کا ایک شو ہو رہا تھا, تو اس کے اندر کوئی کنٹیسٹنٹ آئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ کسی جج نے, میرے سامنے تو کلپ گزرا, مجھے نہیں پتا کتنا پرانا ہے یا کون ہے, مجھے نہیں پتا. تو اس کے اندر وہ جج نے اس سے کنٹیسٹنٹ سے پوچھا کہ اچھا جی آپ یہ بتائیں آپ کے اندر اور کیا ٹیلنٹ ہے. تو وہ کوئی خاتون تھی, اس نے کہا جی بکواس کروا لیں. تو انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا ہاں بکواس کروا لیں, بکواس کرنا بھی تو ایک ٹیلنٹ ہے. تو یہ بھارتی جو ہے نا, ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے, آپ ان سے بکواس کروا لیں, کام کو ہم نہیں کر سکتے, بس بکواس کروا لیں. بکواس کرنے کے ماسٹر ہیں یہ آپ جس مرضی حد تک آگے لے جائیں. آپ کے ہیلی کاپٹرز کا, آپ کے جہازوں کا کیا حال ہے, پوری دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر لکھی ہے, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی پنجاب میں نئے قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات, پی ٹی آئی کو ممکنہ سیاسی وائٹ واش کا سامنا. انہوں نے کہا جی پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں اندرونی اختلافات اور قانونی پیچیدگیوں کے باعث تحریک انصاف ممکنہ وائٹ واش ہونے کے خطرے سے دوچار ہے. پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس اب تک حل نہیں ہو سکا ہے, جس کے باعث پارٹی اپنے کامیاب امیدواروں کو لازمی پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی اہل نہیں ہوگی. حالانکہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں کئی سینئر وکلاء شامل ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ انتخابی عمل میں شرکت کے لیے درکار قانونی اور طریقہ کار کی تکمیل نہیں کر سکے. ماہرین قانون کی رائے ہے کہ جب تک ای سی پی کی جانب سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آتا, اس وقت تک پارٹی اپنے امیدواروں کو میدان میں لا سکے گی, اور نہ ہی کامیاب امیدواروں کو پارٹی میں شمولیت کے لیے وہ لازمی اعلان جاری کر سکے گی, جو نئے قانون کے مطابق ان کے نوٹیفیکیشن کے 30 دن کے اندر جاری کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ انٹرا پارٹی الیکشن تنازع گزشتہ 19 ماہ سے الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور قانونی ٹیم کی عدم سنجیدگی کے باعث اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. آزاد مبصرین کا خیال ہے کہ موجودہ نظام میں اپنی عوامی مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی کا سیاسی اثر مزید سکڑ جائے گا. اگر آئندہ ہفتوں میں کوئی بڑی قانونی یا سیاسی پیش رفت نہ ہوئی تو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات پی ٹی آئی کے لیے ایک سخت جھٹکا ثابت ہوں گے, خصوصاً اس صوبے میں جو پاکستان کی اقدار کی سیاست کا اصل مرکز سمجھا جاتا ہے. تو بیسکلی ایشو کیا ہے کہ یہ نان پارٹی بیسس کے اوپر یہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اب اس میں ایشو کیا ہے, ویسے تو چاہے تو پاکستان تحریک انصاف اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے. بیسکلی آپ ٹکٹ اناؤنس نہیں کر سکیں گے. اب پچھلے الیکشن کے اندر تو پھر بھی آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ جی یہ فلاں امیدوار ہمارا ہے, فلاں حلقے کے اندر ہمارا. یہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے, اور ظاہری بات ہے بلدیاتی الیکشنز جو ہیں وہ یونین کونسلز کے لیول کے اوپر اس طرح ہوں گے, اور اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ اس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ کس طرح ڈکلیئر کریں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ آپ کا کون ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ہوگا کہ ہر بندہ مطلب 2-3 بندے ایک جگہ سے کلیم کرنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. تو بیسکلی اس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب مبصرین جو ہیں, کئی تجزیہ نگار اس بات کے اوپر بھی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ بیسکلی اس نظام کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کل کو جو ہے وہ جب بھی کوئی جیتے گا تو کسی نہ کسی طرح پریشر ڈال کے یا اور کسی طریقے سے جو ہے
اس آزاد امیدوار کو، کیونکہ وہ غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر ہوں گے، تو اپنا اتحاد جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جائے، حکومتی اتحاد بنا لیا جائے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو اس مشکلات کا سامنا کرنا ہے. یا تو پھر ظاہری بات ہے جس طرح انہوں نے جنرل الیکشنز کے اندر کیا تھا کہ پارٹی کا سمبل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پورے پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑی کیمپین سوشل میڈیا کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے چلائی، اور ایک ایک حلقے میں جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جناب بے شک اس کا انتخابی نشان ڈفرینٹ ہے، لیکن یہ ہمارا اصل کینڈیڈیٹ ہے. اور لوگوں نے ووٹ دیے، لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ دیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کاؤنٹر کس طرح کرتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.